اللہ رب العزت کے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، جب بھی انہوں نے تبلیغ کی، جو تو پہلے سے ہدایت کے متلاشی تھے، منتظر تھے کہ کوئی آئے ہماری رہنمائی کرے، انہوں نے تو فوراً ہی ان کی اتباع شروع کر دی۔ جب بھی انہوں نے آ کر ہدایت کی طرف بلایا تو جن کے دلوں میں پہلے سے ایک تڑپ تھی ہدایت کی، اور وہ ہدایت کے متلاشی تھے، تلاش کرنے والے تھے، انتظار میں تھے، اللہ کے نبیوں نے جب ان کے سامنے توحید، اپنی رسالت اور اسلام کے اصول، قواعد، عقائد رکھے تو فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب لوگ ہر جگہ پر مختلف قسم کے ذہنوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ کسی کا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کا کوئی ذاتی مفاد ہے، یہ جو ہمیں کہہ رہا ہے آؤ ہدایت کی طرف، آج کے دور میں کون کسی کا بنتا ہے؟ ضرور اس کا اپنا کوئی ذاتی مفاد ہے، اپنا کوئی نفع اس میں پوشیدہ ہے، اپنی کوئی لالچ ہے اس کی، یہ اسی لیے تو بلا رہا ہے۔ ہر اللہ کے نبی نے جب بھی کسی اللہ کے نبی یا رسول پر اس طرح کی باتیں کہی گئی تو ہر اللہ کے نبی اور رسول نے یہی کہا، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں تم سے کوئی بھی اجرت نہیں مانگتا، پیسے نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے اوپر ہے، ہمیں اللہ نے اجر دینا ہے، ہمیں رب تعالیٰ نے دنیا میں تبلیغ کے ذریعے کمائی کے لیے نہیں بھیجا کہ ہم آئیں اور تمہیں تبلیغ کریں اور کمائی کریں، ہم کمائی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہاں ہم کوئی نہ کوئی پیشہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، ہم کام کاج کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں، کھاتے ہیں، لیکن جو رب تعالیٰ کی طرف تمہیں بلاتے ہیں وہ کسی اجرت کے بدلے میں نہیں بلاتے۔ اللہ رب العزت کے ہر نبی، ہر رسول کوئی نہ کوئی ان کا پیشہ تھا، کوئی نہ کوئی وہ کام کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، حتیٰ کہ اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے بدلے میں بھی چراتا تھا، یعنی مزدوری کرتا تھا۔ تو محنت مزدوری کرنا یہ کوئی عار اور شرمندگی والا کام نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر کوئی عالم ہے اور وہ کام کاج کرنا اس نے شروع کر دیا اس غرض کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ میں کام کاج کر کے اور فی سبیل اللہ دین کی خدمت کروں گا اور اس میں کوئی لالچ نہیں رکھوں گا، تو کوئی کہنا شروع ہو جائے گا اس کو دنیا کی لالچ آ گئی، اچھا بھلا یہ امام تھا، اچھا بھلا یہ دینی ماحول میں تھا۔ کوئی کہہ دے گا کہ یہ جھوٹ بھی بولتا ہوگا، کاروبار بغیر جھوٹ کے چلتا ہی نہیں ہے، اب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایسے ایسے معاملات ہمارے معاشرے میں آتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ہر نبی کوئی نہ کوئی کام کاج کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت داؤد علیہ السلام کا، وقت کے نبی بھی ہیں، قرآن فرماتا ہے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، رب تعالیٰ نے داؤد کو بادشاہت عطا فرمائی، لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، بادشاہ ہو کر بھی، کہ منصب نبوت جو ہے وہ ان کو رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ساتھ میں دنیاوی حکومت، دنیاوی حکمرانی بھی عطا فرمائی ہوئی ہے، لیکن وہ دنیاوی حکومت، دنیاوی حکمرانی وہ اپنی عیاشی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا اور خود اپنے ہاتھوں کی کمائی سے انہوں نے کھایا۔ قرآن مجید میں جس نبی کا بھی تذکرہ ہوا تقریباً 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا نام لے کر رب تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، باقی انبیاء کا ویسے اشارتاً اور تقریباً احادیث میں جن کا ذکر ہے تو 1,24,000 کم و بیش اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی اس کی اتھینٹک ایسی دلیل کوئی بھی نہیں ہے
کہ جس میں بالکل پرفیکٹ تعداد بتائی گئی ہو کہ انبیاء کی بالکل اتنی تعداد تھی۔ اس لیے جب بھی لفظ بولا جائے تو یہی بولنا چاہیے کہ 1,24,000 کم و بیش، اس سے زیادہ یا اس سے کم جتنے بھی اللہ کے نبی تھے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی کہا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی پیسے نہیں مانگتا، کوئی لالچ نہیں ہے تم سے، سوائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور خود رب تعالیٰ نے فرمایا، محبوب قل، آپ کہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، جو تبلیغ میں تمہیں کرتا ہوں، بتوں کی عبادت سے روکتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، میں یہ کسی اجرت کے عوض نہیں مانگتا، اور اس کے عوض کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور تمہارے لیے جو پیغام لے کر آیا ہوں اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ایک چیز مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ میرے قریبیوں سے محبت کرو، جو میرے قرب والے ہیں ان سے محبت کرو، میں یہ مانگتا ہوں۔ اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بڑی خوبصورت بحث کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے کسی بھی نبی نے کچھ نہیں مانگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ میں مانگتا تو نہیں ہوں، لیکن میرے جو قریبی ہیں، قربت والے ہیں، ان سے محبت کرو، ان سے مودت کرو۔ اب کہتے ہیں مانگ تو لیا ہی نا، پیسے نہیں مانگے لیکن کچھ تو مانگ ہی لیا۔ کسی نبی نے تو کچھ بھی نہیں مانگا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں اجرت تو نہیں مانگتا لیکن یہ مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو مانگ ہی لیا، باقی انبیاء نے تو کچھ بھی نہیں مانگا۔ تو امام راضی کہتے ہیں کہ دراصل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے پھر بھی کچھ نہیں مانگا، اگر حضور نے مانگا ہے تو ہمارے ہی لیے مانگا ہے۔ بتائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یا آپ کی آل سے محبت کرنے کا انہیں کوئی فائدہ ہوگا؟ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میری محبت کا انہیں کوئی فائدہ ہوگا؟ انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سارا جہاں ایک بھی بندہ کائنات میں ان سے محبت نہ کرے، حضور پھر بھی رحمت للعالمین۔ سارے جہاں کا کوئی بندہ بھی آپ کی تعظیم نہ کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی ساری مخلوق سے افضل ہی ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سے کوئی بھی محبت، کوئی بھی احترام نہ کرے، آپ تو پھر بھی سیدہ کائنات ہے۔ سیدنا امام حسن و حسین کا ادب و احترام، ان کی محبت دنیا جہاں میں کوئی بھی نہ کرے، آپ پھر بھی جوانوں کے، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو جو اللہ اور اس کے رسول نے مقام عطا فرمایا، کوئی بھی ان کی تعظیم نہ کرے، وہ تو پھر بھی اس مقام پر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دے دیا ہے۔ لہٰذا ان سے محبت کرنے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہاں فائدہ اسے ہی ہوگا جو ان سے محبت کرتا ہوگا۔ تو امام راضی نے فرمایا کہ اصل میں اللہ کے محبوب نے اگر کچھ مانگا بھی ہے تو وہ اس امت کے لیے مانگا ہے، اپنے لیے پھر بھی کچھ نہیں مانگا۔ کیا ہماری محبت کرنے کی وجہ سے حضور رحمت للعالمین؟ کیا حضور کے امتی زیادہ ہیں اس لیے حضور رحمت للعالمین؟ کیا اللہ قیامت کے دن جو آپ کو مقام عطا فرمائے گا وہ ہماری وجہ سے عطا فرمائے گا؟ نہیں، وہ تو مقام رب تعالیٰ ان کو پھر بھی عطا فرمائے گا، اگرچہ آج کے دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ماننے والے بھی ہیں، بلکہ دنیا کی اکثریت اتنی ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہی نہیں، لیکن پھر بھی آپ کی شان وہی ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرما دی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سوال کیا، حضور وہ قرابت دار ہیں کون جن کی مودت، اور پھر یہاں محبت اور محبت، شاید آپ نے اس کا بھی فرق سنا ہو، ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے مودت۔ حالانکہ دونوں کا معنی کسی کے ساتھ دل لگ جانا، کسی کو پسند کرنا، کسی سے محبت کرنا، الفاظ مختلف ہیں، لیکن اس کی بڑی خوبصورت تشریح علماء نے کی۔ ہم کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں اور اس چیز کے بغیر اگر ہمارا گزارا ہو جائے، ہمیں ان سے محبت ہے، وہ چیز پسند ہے، لیکن اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو جائے تو یہ محبت ہے۔ اور اگر کسی سے ہمیں ایسی محبت ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہ ہو تو یہ مودت ہوتی ہے۔ مچھلی ہے،
پانی میں رہتی ہے، کبھی پانی سے وہ اکتائی ہو، کبھی اس نے کہا ہو جب سے میں پیدا ہوئی ہوں پانی میں ہی رہتی ہوں لہذا میں اکتا گئی ہوں، نہیں، مچھلی کو پانی سے مودت ہے، اگر آپ اس کو پانی سے نکالیں گے تو وہ مر جائے گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ محبت کا ذکر نہیں کیا، مودت کا ذکر کیا۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت اس قدر تمہارے دل میں ہو، اگر یہ محبت نہیں ہے تو سمجھو تمہارا وجود ہی نہیں ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تمہارے اندر تو سمجھو تم مردہ ہو، تم میں سانس نہیں ہے، تم میں زندگی نہیں ہے، تم میں شعور نہیں ہے، اگر اہل بیت کی محبت تم میں نہیں ہے۔ اور پھر جب آپ سے پوچھا گیا حضور وہ آپ کے قرابت دار ہیں کون جن کی محبت ہم پر لازم ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میں ہوں، وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ حسن و حسین، یہ میرے وہ خاص قرب والے کہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اہل خانہ میں سب سے زیادہ جن سے محبت تھی۔ اور پھر یہ حدیث پاک یہ ہم پر مزید واضح کر دے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چھوٹے سے بچے ہیں، اور جب حضور کا وصال ہوا اس وقت بھی حضرت امام حسین کی عمر جو تھی وہ تقریباً 5.5 سال یا 6 سال ان کی عمر تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ان کو مسجد میں اٹھایا ہوا ہے، اور جس طرح ایک عام کوئی بھی شخص اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں کو انہوں نے پکڑا ہے، حضور ان کو اٹھا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر انہوں نے پاؤں رکھے ہیں اور اوپر کو چڑھ رہے ہیں، اور حضور کہتے جا رہے ہیں ارتقی، اوپر چڑھ اوپر چڑھ۔ حضرت امام حسین اوپر چڑھ رہے ہیں اور ان کے قدم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس تک پہنچ گئے، حالانکہ حضور کے قدموں کی خاک کے برابر بھی یہ جہان نہیں ہے۔ اور اندازہ کریں کہ کیا محبت، کیا مقام اللہ کے محبوب نے ان کو دیا کہ ان کے قدم حضور کے سینہ اقدس پر ہیں۔ اب حضور نے ان کو اٹھایا اور ان کے منہ میں اپنی زبان ڈال کر حضور نے یہ ارشاد فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، صرف بات اتنی نہیں ہے، یا اللہ جو بھی اس سے محبت کرے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ اب بتائیں اہل بیت سے محبت کرنے سے انہیں کچھ ہم نے انہیں کچھ دیا ہے یا ہمیں کچھ ملا ہے؟ ان سے محبت کرنے کے بدلے میں ہمیں اللہ کی محبت مل گئی، ان سے محبت کرنے کے بدلے میں ہم رب تعالیٰ کے محبوب بن گئے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدنا امام حسین جب آتے تو حضور ان کے لعاب کو اس طرح سے چوستے جس طرح کوئی بندہ کھجور کو چوستا ہے۔ ہم منہ میں کھجور ڈال کر کھا لیں اور پھر اس کی گٹلی جو ہے وہ کئی بعض اوقات کچھ دیر تک ہم اپنے منہ میں اس کو چباتے رہتے ہیں، اس کو چوستے رہتے ہیں، تو امام علی مقام کی زبان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے چوسا کرتے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر اور ایک روایت میں عبداللہ بن عمر تھے، کعبۃ اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ اب صحابی رسول ہیں اور ان کے الفاظ کیا ہیں؟ صحابی کا کوئی بھی جو جملہ ہوتا ہے، یہ یہاں پر اصول حدیث کا بھی ایک قانون آپ سماعت فرما لیں، کسی بھی عمل کی جزا اور سزا کہ اس عمل کی یہ سزا ہے، اس عمل کی یہ جزا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے محبوب جانتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے بتایا ہے اس عمل کا اتنا ثواب ہے۔ کوئی عام بندہ اس کو نہیں پتہ اس کا کتنا ثواب ہے، میں بتاؤں گا، میں کہیں سے پڑھ کر بتاؤں گا، حضور کی حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا بھی اس کام کا یہ ثواب ہے، میں اپنی طرف سے آپ کو کسی کام کا ثواب نہیں بتا سکتا کیونکہ مجھے کیا پتہ کتنا ثواب ہے اس کا۔ اسی طرح کوئی صحابی اگر اپنی طرف سے یہ بیان کر دے کہ اس کام کا اتنا ثواب ہے، تو اصول حدیث میں جو محدثین ہیں ان کے نزدیک وہ صحابی کا اپنا جملہ نہیں ہوتا، وہ حضور کی حدیث ہوتی ہے، کیونکہ صحابی رسول اگرچہ مقام اور مرتبے والے ہیں لیکن کوئی صحابی بھی اب وہی تو کسی پر نازل نہیں ہوتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب حضور کی بارگاہ میں جبریل امین تشریف لائے تو عرض کی حضور یہ میرا آخری چکر ہے، میں انبیاء کی طرف
جب بھی آتا تھا وہی لے کر آتا یا کسی قوم پر عذاب لے کر آتا۔ اب چونکہ آپ آخری نبی ہیں لہٰذا میں بھی عام روٹین میں دنیا میں اب نہیں آیا کروں گا۔ تو جبریل امین وہی لے کر تو اب دوبارہ زمین پر تشریف نہیں لائیں گے۔ تو اگر کوئی صحابی کہہ دیں کہ یہ بندہ اس مقام والا ہے یا اس کام کا یہ اجر اور یہ ثواب ہے، تو دراصل وہ انہوں نے حضور سے سنا ہوتا ہے، صرف انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور سے سنا ہے، بس انہوں نے اپنا جملہ ارشاد کر دیا۔ لیکن محدثین نے یہ اصول بنایا ہے کہ اس صحابی کا وہ اپنا قول نہیں ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی